بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 427 میں باب کی قضا نمازوں کے متعلقہ روایات کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ نماز کی قضا کے احکام زیر بحث ہیں۔ باب کی قضا نمازوں کے متعلقہ روایات کی تحقیق پیش ہوگی۔ روایات کی تقسیم اور ان کی جمع بندی پیش کی جائے گی۔ متعلقہ فروعات اور مسائل کا بیان ہوگا۔ عبارت کی توضیح اور تشریح کی جائے گی اور عبارت کی قیود احترازی کو بھی بیان کیا جائے گا۔ تو ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والروایات تدل باطلاقها علی الوسط والموافق للاصل ما اختارہ ہنا وفعل الصلاة على غیر الوجه المجزی شرعا كتركها عمدا للتفریط واحترز المصنف بالاب عن الام ونحوها من الاقارب فلا يجب القضاء عنهم على الوارث في المشهور۔ اس سے پہلے باپ کی قضا نمازیں جو واجب ہوتی ہیں بڑے بیٹے پر، ولی پر، اس کے متعلق گفتگو گزر چکی ہے کہ شہید اول نے اپنی لمح میں، اپنی دروس میں اور اپنی ذکرہ میں مختلف قسم کے اقوال کو اختیار کیا ہے۔ کل 3 جو ہے نا جی نظریات بن گئے تھے۔ تو اب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو وہ قول وسط پہ دلالت کرتی ہیں جو دروس میں شہید اول نے اختیار کیا تھا۔ چونکہ روایات بطور مطلق کہتی ہیں کہ قضا کرے نماز والد کی، تو یہ اطلاق شامل ہے کہ تمام نمازیں جو اس سے رہ گئی ہیں والد سے تو ان کی قضا کرے۔ لیکن وہ نظریہ کہ جو اصل براعت کے موافق ہے وہ مصنف کا قول ہے جو اسی کتاب یعنی لمح میں اختیار کیا ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ عبادت ہر شخص کی اپنی وہ انجام دے، دوسرے پر واجب نہیں ہوتی، مگر یہ کہ کوئی دلیل ہو جو اس کو دوسرے پر واجب کرے۔ تو یہاں پر جو دلیل ہے وہ قادر متیقن جو ہے اس کی یہ ہے کہ جو نمازیں حالت مرض موت میں والد سے فوت ہو جاتی ہیں تو بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ ان کو انجام دے۔ بقیہ نمازیں اصل برات میں باقی ہیں اور بڑے بیٹے پر ان کو انجام دینا واجب نہیں ہے۔ والروایات تدل باطلاقها علی الوسط، روایات دلالت کرتی ہیں اپنے اطلاق کے ذریعے درمیانے قول پر۔ وہ یہ ہے کہ مطلقاً تمام جو نمازیں والد کی فوت ہو چکی ہیں ان کو قضا کرے گا بڑا بیٹا۔ والموافق للاصل، اور جو نظریہ اصل براعت کے موافق ہے مختارہ ہنا، وہ ہے کہ جسے شہید اول نے اپنی لمعہ میں اختیار کیا ہے، یعنی کہ فقط ان نمازوں کی قضا بڑے بیٹے پر واجب ہوگی جو اس کی مرض الموت میں اس سے رہ گئی ہیں۔ باقی نمازیں جو ہے ان کی قضا واجب ہے یا نہیں ہے تو اصل براعت ان سے جاری ہوگی۔ وفعل الصلاة على غیر الوجه المجزی شرعا كتركها عمدا للتفریط، فرماتے ہیں کہ وہ نماز جو والد نے پڑھی ہو اس طریقے کے بغیر کے جو شرعی طریقہ کافی ہوتا ہے، اس کے بغیر پڑھی ہو تو وہ نماز پڑھنا بھی ایسے ہے جیسے اس نے ترکھا عمدن ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہو للتفریط۔ چونکہ جو ہے نا جی انسان اگر ایک نماز کو شرعی طریقے سے انجام نہیں دیتا تو وہ گویا کہ اس نے تفریط کی ہے، سستی کی ہے اور اس نے اپنی نماز کو ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھا۔ تو نمازیں جو میت بطور صحیح نہیں پڑھ چکا، شرعی طریقے سے اس کے احکام کی پابندی نہیں کر چکا، تو ان کی قضا بھی بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہوگی مصنف کے اس کتاب کے نظریے کے مطابق، کیونکہ وہ نمازیں ان نمازوں کی طرح ہیں جن کو اس نے جان بوجھ کر نہ پڑھا ہو، چونکہ اس میں میت نے کوتاہی کی ہے، سستی کی ہے اور اس کو صحیح طریقے سے شرائط اور اس کے اجزاء کو انجام نہیں دیا، اور مثلا مسائل کو نہیں سمجھا ہوا تھا اور اس کو رعایت نہیں کی۔ تو فعل
فعل الصلاۃ مبتدا ہے اور کا ترکہا جو ہے اس کی خبر ہے، یعنی نماز کو شرعی طریقے سے نہ پڑھنا ایسے ہے جیسے نماز کو جان بوجھ کر اس نے کیا کیا ہو، ترک کیا ہو، للتفریط، کیونکہ اس نے کوتاہی کی ہے، والد نے اس کے مسائل کو سمجھنے میں کوتاہی کی ہے۔ واحترز المصنف بالاب عن الام ونحوها من الاقارب، اور مصنف یعنی شہید اول نے لمع میں کہا ہے کہ والد کی جو نمازیں حالت مرض الموت میں رہ جاتی ہیں ان کی قضا کرنا بڑے بیٹے پر واجب ہے، تو انہوں نے والد کا لفظ، اب کا لفظ استعمال کر کے احتراز کیا ہے اور پرہیز کیا ہے ماں اور دوسرے رشتہ داروں کی نمازوں سے۔ فلا یجب القضاء عنہم علی الوارث، ماں کی نمازیں اولاد پر اور دوسرے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی نمازیں ان کے جنال ورثہ پر واجب نہیں ہوتی ان کی قضا کرنا، فی مشہور نظریہ یہی ہے۔ تو گویا کہ مصنف نے فرمایا کہ بڑے بیٹے پر فقط والد کی نمازوں کو قضا کرنا واجب ہے، تو اس سے سمجھا گیا کہ نمازیں جو والدہ سے اور ماں سے رہ گئی ہوں تو ان کی قضا بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے، اور اسی طرح جو بہن کی نمازیں رہ گئی ہوں تو بھائی پر واجب نہیں ہے، مشہور نظریہ یہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس مسئلے میں بھی روایات کو دیکھتے ہیں، والروایات مختلفۃ، اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں، ففی بعضها ذکر الرجل، اور بعض روایات میں رجل کی تعبیر آئی ہے، مراد وہ والد ہے، وفی بعض المیت، اور بعض میں تعبیر آئی ہے میت کی، تو یہ جو ہے المیت پڑھ سکتے ہیں، ذکر المیت اگر اس کو مراد لیں، اور نہیں تو اس کو فی بعض المیتو بھی پڑھیں گے کہ بعض میں ذکر مرد ہے اور بعض میں ذکر میت ہے۔ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ خصوصاً فی الحکم المخالف للأصل، تو ممکن ہے کہ مطلق جو روایات ہیں ان سے مراد دی جائے وہی مقید، اگر میت ہوتا تو وہ تعبیر ماں کو بھی شامل تھی، لیکن دوسری روایات میں جو مرد کا ذکر ہے اور اس سے مراد والد ہے، اس کے قرینے سے پھر ہم ان میت والی روایات کی تقیید کر دیں گے اور اس کو کیا ہے والد کی نمازوں کی قضا تک محدود کر دیں گے۔ اور یہ جو تعویل ہے اور جو جم بندی ہے یہ مناسب ہے، خصوصاً جب مسئلہ مورد بحث جو ہے وہ ایک ایسا حکم ہے جو اصل برات کے مخالف ہے، کیونکہ اصل یہ کہ ہر شخص اپنی عبادات کو خود انجام دے، نہ دوسرے پر وہ واجب ہوتی ہیں، پس والد کی نمازوں کا وجوب بڑے بیٹے پر مخالف اصل ہے، لیکن چونکہ روایات صریحاً اس کو واجب کرتی ہیں تو وہ ولی میت جو ہے نا ان کو انجام دے گا، قضا کرے گا، لیکن اس کی قادر متیقن کو لینا پڑے گا کہ فقط والد کی نمازوں کی قضا بڑے بیٹے پر ہوتی ہے، پس ماں کی نمازوں کی قضا بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہوتی، اور اسی طرح بہن کی نمازیں بھائی پر اور بھائی کی نمازیں بہن پر واجب نہیں ہوتی۔ اس عبارت کے متعلق فرماتے ہیں وَنَقَلَ فِي الذِّكْرَ عَنِ الْمُحَقِّقِ وُجُوبَ الْقَضَاءِ عَنِ الْمَرْأَةِ وَنَفَى عَنْهُ الْبَأْسَ، شہید اول کی ایک کتاب ہے ذکر شیعہ، انہوں نے اس میں نقل کیا ہے محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام سے وجوب القضاء عن المرأة، کہ عورت کی بھی قضا جو نمازیں ہوتی ہیں ان کو پڑھنا بڑے بیٹے پر واجب ہوتا ہے، یعنی ماں کی نمازوں کی قضا کرنا بھی بڑے بیٹے پر واجب ہوتا ہے، یہ محقق ہلی صاحب شرع الاسلام کا نظریہ ہو گیا۔ وَنَفَى عَنْهُ الْبَأْسَ، اور جناب شہید اول نے ذکرہ میں اس سے نفی بأس کیا، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں، یہ نظریہ بہتر ہے۔ اخذم بظاہر الروایات، یہ نظریہ کیوں اختیار کیا ہے؟ ان روایات کے ظاہری معنی کو لیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ میت کی جو ہے نمازیں ان کو قضا کرنا چاہیے، وہ ماں کو بھی شامل ہیں باپ کو بھی شامل ہیں۔ وَحَمْلًا لِلَفْظِ الرَّجُلِ عَلَى التَّمْثِيلِ، اور جن روایات میں کہا گیا تھا کہ وہ
مرد کی نمازیں جو ہے وہ قضا کرے گا بڑا بیٹا، تو وہ ایک اسباب مثال تھا، لیکن اس میں تقیید اور انحصار نہیں کرتا تھا، تو یہ ایک جو ہے نا جی اس کا بیان کر دیا ہے۔ وَلَا فَرْقَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ عَلَى الْأَقْوَى، اور دونوں نظریات کی بنیاد پر کہ وجوب قضا فقط والد کی نمازوں کے ساتھ خاص ہو، یا پھر وہ کیا ہے والد اور والدہ دونوں کی نمازوں کی قضا بڑے بیٹے پر واجب ہو، اس میں فرق نہیں ہے کہ میت آزاد ہو یا عبد اور غلام ہو۔ اگر والد عبد اور غلام ہو یا ماں کنیز ہو، تب بھی اگر نمازوں کی قضا واجب ہے تو پھر بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ وہ ان کو انجام دے۔ تو یہ جو بحث چل رہی ہے ایک اہم بحث ہے، اس کی بہت سی جو ہے فروعات وغیرہ یہاں پر موجود ہیں۔ تو شہید کی جو عبارت ہے ذکرہ میں، اس کو ہم یہاں پہ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے، شیخ نجم الدین ابن سعد نے فرمایا، اور بغدادی یا ان کی ایک کتاب ہے جو منسوب ہے سوال جمال الدین بن حاتم الشغری کی طرف رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھا ہوا ہے، الذي ظهر لي ان الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه۔ جو چیز ہمارے لیے ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹے پر واجب ہے قضا کرنا جو میت سے رہ گئی ہوں، روزے ہوں، نمازیں ہوں جو عذر کی وجہ سے رہ گئی ہوں، مرض ہے، سفر ہے، حیض ہے۔ تو اس حیض کی مثال سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ میت میں بھی عمومیت دے رہے ہیں، والد ہو یا والدہ ہو، نہ وہ جو اس نے جان بوجھ کر چھوڑی ہوں حالانکہ وہ قدرت بھی رکھتے تھے۔ وقد كان شيخنا عمید الدین قدس اللہ لطیفہ ینصر هذا القول ولا باس به، اور ہمارے استاد عمید الدین بھی اس نظریے کو نصرت فرماتے تھے، مدد کرتے تھے، تائید کرتے تھے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ فإن الروایات تحمل علی الغالب من الترک، چونکہ روایات جو ہے مراد لیا جاتا ہے ان سے وہ کہ جو غالباً اس سے ترک ہوتی ہیں، وہو انما یکون علی ھذا الواجب، وہ تو مرض الموت میں ہی ہوتی ہیں یا کسی عذر اور مشکل کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اما تعمد ترک الصلاۃ فإنہ نادر، جان بوجھ کر مسلمان کا نماز چھوڑنا تو یہ نادر ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال ان کا نظریہ تھا، اس کی عین عبارت آ گئی۔ اور وسط جو نظریہ ہے تو وہ ہے کہ مطلقاً جو روایات ہیں نمازیں رہ گئی ان کی قضا کرنی ہو، تو یہ روایات میں تھا۔ اور جو موافق اصل برات ہے وہ وہی ہے جو مرض الموت کی نمازوں کی قضا کرانا چاہتے ہیں جناب شہید اول۔ اور اس کے بعد یہ جو فرمایا ہے کہ دو قسم کی روایات ہیں، اور ہم جناب مطلق کو حامل کریں گے مقید پر، یعنی مطلق سے بھی مراد وہی لیں گے جو مقید میں ہے۔ تو یعنی مقید جو مقام بیان میں وارد ہے کہ مطلق سے کیا مراد تھا، تو اس طرح ان کو بھی عرفی طور پر جو جام بندی کی جاتی ہے روایات میں تو اسی طرح ہوتا ہے۔ اور باقی قیود احترازی کی بھی وضاحت ہو گئی، اور یہ جو ایک فرض تھی کہ اگر والد نے نمازیں پڑھی ہوں لیکن شرعی طریقے سے اس کو احکام کا پتہ نہ ہو اور اس نے اس کو نہیں سیکھا تھا، ایسے غلط ملط پڑھتا رہا، تو وہ نمازیں ان میں جائیں گی جو بندہ جان بوجھ کر ان کو چھوڑتا ہے، چونکہ اس نے تفرید کی ہے، سیکھنے میں اس کو اہمیت نہیں دی۔ اور اس مسئلے میں بھی اپنی جگہ بہت اہم بحث ہے کہ آیا جو والدہ کی نمازیں ہیں وہ واجب ہوتی ہیں اس کی اولاد پر ان کی قضا کرنا یا نہیں ہوتی۔ تو روایات بھی اس میں اختلافی ہیں، بعض میں ذکر مرد ہے مراد ہوئی والد ہوگا اور بعض میں میت ہے، تو چونکہ جو ہے وہ ان روایات میں تقیید کے قائل ہو جاتے ہیں تو ماں کی نمازیں ان کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ اور باقی رہ گیا کہ مشہور نظریہ تو یہی ہے کہ عبد اور حر دونوں میں فرق نہیں ہے، اگر والد غلام ہے تو بھی اس کی نمازوں کی قضا کی جائے گی،
تو مشہور یہی ہے اور اطلاق نصوص بھی ہے۔ اور قواعد الاحکام میں علامہ حلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فی القضاء عن العبد اشکال، کے غلام جو والد ہے اس سے نمازوں کی قضا کرنا اس میں اشکال ہے۔ فخر المحققین جو علامہ حلی کے فرزند بھی ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ قضا ان کی واجب نہیں ہوگی۔ اشکال کرتے ہیں ان الاولی بالعبد سیدہ لا ولدہ الاکبر او غیرہ من الذکور فی طبقات الارث، کہ اگر والد غلام رہا ہو تو اس کے ورث میراث کی نسبت جو اولویت رکھتا ہے وہ اس کا آقا ہوتا ہے، مولا ہوتا ہے، نہ کہ اس کا بڑا بیٹا یا دوسرے جو اس کے وارثین ہوتے ہیں۔ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس غلام کے آقا اور مولا پر تو ان کی قضا واجب نہیں ہوتی، چونکہ جو ہے وہ مولا اور آقا کی دلیل بھی نہیں ہے کہ وہ بھی اس اپنے غلاموں کی نمازوں کی قضا کرتا رہے۔ تو بہرحال یہ نظریات تھے جن کی طرف اشارہ ہو گیا، اور اس کی بقیہ کچھ فروعات ہیں جن پر مزید بحث ہو جائے گی۔